نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال الله جل شأنه في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے سامنے اس پروگرام کا ایک مختصر خاکہ آ چکا ہے کہ 2017 میں سیرت الانبیاء والسلف اس ٹائٹل کے تحت انبیاء کرام علیہم السلام اور پھر صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اور محدثین کی زندگیوں کو اور ان کی زندگیوں کے واقعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان واقعات کا، انبیاء کرام کے واقعات کا، پچھلی قوموں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان رہا کہ محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن جو کام برابر ہوتا ہے گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور علم کے سیکھنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آدمی کو سکھایا جائے، بتایا جائے، تو آپ سوچئے کہ 25-26 انبیاء کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا تھا، اور آپ کی مکی زندگی تقریباً جو ہے مکمل ہو رہی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 25 انبیاء کرام کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی سیرت کے بارے میں معلومات حاصل ہونا، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، محدثین انشاءاللہ سلسلہ وار ان کی زندگیوں
کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ ان سے ایک انسان کو حوصلہ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے۔ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے محنتیں کی ہیں، اور کس طرح سے ہمارے اسلاف نے دین کے لیے پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصائب کو برداشت کیا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بیعت عقبہ ثانیہ جو دوسری بیعت تھی وہاں تک آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا آخری واقعہ جو ہجرت کا ہے، یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا باقی رہ گیا ہے، اور یہ بہت بہترین اتفاق ہے کہ ہم لوگ جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام ہی ہجرت کے ہی ہیں۔ جیسے کہ ابھی بات آئے گی آپ کے سامنے، 12 ذی الحجہ کو مکہ میں حج کے موقع پر ایک میٹنگ ہوئی تھی مدینہ والوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں جو ہے فائنل شکل طے ہوئی تھی اور فائنل بات ہوئی تھی، فائنل معاہدہ ہوا تھا، اور 12 ذی الحجہ کے بعد پھر جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مدینہ ہجرت کر کے جائیں، اور پھر وہاں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو ہے تقریباً 2-2.5 مہینہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف 3 آدمی باقی رہ گئے جنہوں نے ہجرت نہیں کیے تھے، اور کچھ مسلمان رہ گئے تھے جن کو زبردستی کافروں نے روک رکھا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ہجرت کیا۔ تو یہ جو 12 ذی الحجہ بھی گزرا ہے، آج جو ہے کیا نام ہے 25 ذی الحجہ ختم ہو گیا، 26 ذی الحجہ شروع ہوا ہے، تو یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہی ایام ہے جو ہے کیا نام ہجرت کے۔ تو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقع ہجرت ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، لیکن اس واقعے کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چونکہ بات آپ کے سامنے تھوڑی کر کے پیش کی جائے اور واضح انداز میں پیش کی جائے، یہ زیادہ انسان کے جو ہے کیا نام ہے دل میں بیٹھنے کے قریب ہوا کرتی ہے، اس لیے اس کو 3 حصے میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ تو اس کا یہ ہے کہ ہجرت کی تیاری اور اس کے لیے حالات کیسے پیدا ہوئی۔ ہم اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، ایسا نہیں۔ سالوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کی اور اس کے لیے حالات بنائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باقاعدہ مدینہ میں جب ساری چیزیں سیٹ ہو گئیں اور مدینہ کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بچوں کی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم جان قربان کر دیں گے، تو یہ بھی سوارا حالات بن گئے، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کی۔ ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ کس طریقے سے سالوں اس کی تیاری رہی، سالوں اس کے حالات بنائے گئے، تو یہ جو ہے اس کے بعد، تو یہ اس کا پہلا شق ہے کہ ہجرت کی تیاری اور اس کے لیے جو ہے حالات کا بنانا، اور جو دوسرا ہے وہ اصل جو واقع ہجرت اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے، اس کا تذکرہ دوسرے درس میں ہوگا انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اور تیسرا جو حصہ ہے واقع ہجرت کا، کہ واقع ہجرت سے ہمارے لیے کیا دروس اور نصیحتیں ہیں، اور یہ اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کا، کیونکہ ان واقعات کو پڑھنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ان واقعات سے اپنے حالات سے متعلق رہنمائی حاصل کریں کہ ہم کیا کریں، کیسے ہم رہیں۔ تو یہ جو ہے 3 انشاءاللہ تبارک و تعالی جوانب آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ہجرت کے لیے حالات کیسے بنائے اور ہجرت کے لیے حالات کیسے بنے، ہجرت کی تیاریاں نبی علیہ السلام نے کس طرح سے کی. تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سن 11 نبوت یعنی مکی زندگی کے 11ویں سال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، تو 10 سال کے بعد 11ویں سال میں حج کے موقع پر مدینہ کے 6 آدمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور یہ حج کا جو موقع ہے یہ ایک ایسا موقع تھا اور ایک واحد ایسا موقع تھا کہ جب پوری دنیا کے لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی، اور جو لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں سنتے تھے ان کو حج کے موقع پہ ملاقات کرنے کا ایک موقع ملتا تھا. اس لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو کفار خاص طور سے میٹنگ کرتے تھے اور خاص طور سے باقاعدہ ترتیب بنتی تھی کہ حج کا موقع آ رہا ہے، چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، تو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے روکا جائے، آپ سے ملنے سے، آپ سے بات کرنے سے، آپ کی جو ہے کیا نام ہے دعوت کو سننے سے، آپ کی باتوں کو سننے سے. باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ ہوتی تھی اور باقاعدہ ایریا تقسیم کیا جاتا تھا کہ اس ایریا میں فلاں فلاں رہیں گے. وہ سارے حاجیوں سے جو ہے اپروچ ہوں گے، ان سے ملیں گے، ان کو بتائیں گے کہ دیکھو مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، کبھی اس کے قریب مت جانا، کبھی اس کی بات مت سننا، اس ایریے میں فلاں، اس ایریے میں فلاں، اس ایریے میں فلاں. اور 24 گھنٹہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی تھی. تو 11ویں سال میں مدینہ، جس کا نام تھا اس وقت یثرب، اس وقت اس کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا. یہ مدینہ نام اس وقت ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں گئے، تب اس کا نام مدینۃ النبی پڑا، یا جو ہے کیا نام ہے المدینۃ النبویہ پڑا. تو مدینہ ابھی اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا، یثرب سے ہی معروف تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے 11ویں نبوت میں، یعنی نبوت کے 11ویں سال میں مدینہ کے 6 آدمیوں نے مکہ میں آ کر کے آپ سے ملاقات کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا وعدہ کیا کہ جب وہ مدینہ جائیں گے، یثرب جائیں گے، جو اس وقت اس کا نام تھا معروف اور مشہور، تو جا کر کے اپنی قوم میں آپ کی دعوت اور تبلیغ کو آگے بڑھائیں گے. یعنی وہ بھی لوگوں کو توحید کی دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پھیل چکا تھا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو معلومات ہو چکی تھی اور حاجیوں کے ذریعے پتہ چل چکا تھا کہ مکہ میں کوئی آدمی آیا ہے اور جو اس طرح سے کہتا ہے اور اس کی یہ دعوت ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم مدینہ جا کر کے آپ کے دعوت توحید کو ہم جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. بہرحال لوگ چلے گئے نبوت کی 11ویں سال اور جا کر کے وہاں پر یثرب میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کو لوگوں کے سامنے رکھنے لگے اپنے حساب سے، اپنی ترتیب سے. پھر 1 سال تک یہ کام کرتے رہے. جب 12ویں سال آئی، 12واں جب سال آیا، حج کا موقع آیا اور نبوت کے 12ویں سال میں، تو 12ویں سال میں حج کے موسم میں مدینہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 آدمی آئے. پہلے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا اور پھر دوسرے سال 12ویں سال میں نبوت کے جو ہے 12 آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. 7 نئے ہوئے، جو ہے کیا نام ہے 6 نئے ہوئے اور 5 جو پہلے جو ہے کیا نام ہے اسلام لائے تھے وہ جو ہے کیا نام اس میں سے تھے وہ تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام سے عقبہ میں ملاقات کی. اور اسی کو کہا جاتا عقبہ اولا، جس کو آپ نے جانا ہوگا اس سے پہلے جو سلسلے بیان کیا گیا تھا. عقبہ کے معنی ہوتے گھاٹی. گھاٹی کا مطلب یہ ہے کہ مینا میں لوگ رہتے تھے اور مینا ہی میں جو ہے کیا نام ہے ایک موقع ملتا ہے کہ حاجی ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتا ہے. اس لیے کہ حج میں عرفہ اور مزدلفہ یہ سب جو مقامات ہیں وہاں بڑی تیزی کے ساتھ جانا پڑتا ہے، وقت کم ہوتا ہے تو آدمی مصروف رہتا ہے. مینا میں چونکہ 3 دن ٹھہرنا رہتا ہے اور رات دن رہنا پڑتا ہے تو وہاں پر ایک موقع ہوتا ہے کہ کوئی میٹنگ کر سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں. تو وہاں جو ہے کہ نا پہاڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی تھی اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے. تو وہاں مینا کے بیچ میں جمرہ کے قریب جو ہے وہاں گھاٹیاں تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے 12 لوگوں نے مدینہ کے ملاقات کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جو 7 نئے آئے ہوئے تھے.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت لی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں پر ان سے بیعت لی۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرو گے، ہمیشہ توحید پر قائم رہو گے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے متعلق، زنا سے متعلق، ظلم سے متعلق، اور غصب، اور اسی طریقے سے جو ہے کیا نام ہے بہتان تراشی، اور جو ہے کیا نام ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی کہ آپ لوگ خاص طور سے جو ہے کیا نام ہے یہ ان ساری چیزوں سے بچو گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی۔ تو یہ لوگ 12 لوگ نبی علیہ السلام سے ملاقات کیے، یہ 12ویں سال میں نبوت کے، اور پھر جب حج کا موسم ختم ہو گیا پھر چلے گئے مدینہ۔ اس کے بعد جب 12ویں سال میں یہ لوگ واپس جانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 12 لوگ مسلمان ہو گئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک دائی بھیجا ان کے ساتھ، اور وہ دائی کون تھے؟ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مالدار صحابی تھے اور بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ ان کی مالداری کا عالم یہ تھا، اور ان کے عیش و عشرت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی گلی سے گزر جایا کرتے تھے تو گزرنے کے کتنی دیر تک اس گلی میں خوشبو گجا کرتی تھی، ہمیشہ معطر رہتے تھے، ایک سے ایک مہنگا کپڑا پہنتے تھے۔ لیکن یہ مصعب ابن عمیر ان صحابیوں میں سے ہیں کہ جب جو ہے کیا نام ہے ان کو شہید کیا گیا تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن بھی صحیح سے میسر نہیں ہوا۔ تو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کے ساتھ جو مدینہ کے مسلمان ہوئے تھے، جب حج ختم ہو گیا تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ آپ ان کے ساتھ جاؤ، اور مدینہ میں گویا کہ آپ دائی بھی تھے اور نبی علیہ السلام کے سفیر بھی تھے، آپ کے ایمبیسڈر بھی تھے نبی علیہ السلام کے۔ تو وہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ گئے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے مدینہ میں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نزول فرمایا، اور اس کے بعد دونوں نے ماشاءاللہ اسعد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ جو دوسرے جو ہے صحابہ مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے اتنے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کی کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہوا۔ پہلے 5-6 لوگ مسلمان ہوئے، پھر 12 لوگ مسلمان ہوئے۔ اب مصعب بن عمیر تبلیغ کے لیے آئے، وہاں پر انہوں نے سال بھر جو ہے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ کا ایسا اثر ہوا اور ان سب کی محنت کا ایسا اثر ہوا کہ مدینہ کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس گھر میں 1-2 مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس دائی کی محنت، اللہ کی توفیق کے بعد جو مسلمان ہوئے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13ویں سال میں حج سے پہلے ہی مدینہ سے آ گئے، یعنی واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو کامیابی کی بشارت دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے سارے حالات سے بھی آگاہ کیا کہ وہاں کے سماجی حالات کیسے ہیں، وہاں کے جو ہے کیا نام ہے سیاسی حالات کیسے ہیں، وہاں کے لوگوں کے مالی حالات کیسے ہیں، وہاں کے دعوتی حالات کیسے ہیں، اور پھر ہماری دعوت کا فائدہ کیا رہا، کیسا اس کا اثر رہا، ساری سچویشن اللہ کے نبی علیہ السلام کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج سے پہلے ہی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ جب نبی علیہ السلام کو ساری چیزیں معلوم ہوئی، اور پھر جب نبوت کا 13واں سال آیا حج کا، ذی الحجہ کا موسم جب آیا حج کا، تو 13ویں سال میں مدینہ سے 70 سے زیادہ مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ 70 سے زیادہ مسلمان 13ویں سال میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے۔ یہ اپنے قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ ہی آئے تھے، مدینہ کے جو کافر اور مشرک تھے انہی لوگوں کے ساتھ آئے تھے، اور انہی لوگوں کے ساتھ یہ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے مشرکین بھی حج عمرہ کیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے ہر طرف سے لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو یہ سب اپنے قوم کے مشرک حاجیوں کے ساتھ مل کر مکہ تشریف لائے، اور مکہ آنے کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے، اور راستے میں ان لوگوں نے اس طرح کی بھی گفتگو کی کہ بھائی ہم لوگ ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہو گئے ہیں، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک ہم مکہ میں چھوڑے رہیں گے؟
کب تک آپ گلی کوچوں میں بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کے اذیتوں کا سامنا کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ کو اس طریقے سے ڈرایا جائے گا؟ تو ہم لوگ کیوں نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے ادھر اپنے شہر اپنے مدینہ میں یثرب میں لے کر کے چلیں۔ ان لوگوں نے آپس میں بات کی، تو آنے کے بعد ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے کیا نام ہے ترتیب بنائی۔ تو طے یہ ہوا کہ 12 ذی الحجہ کی رات مینا میں جمرہ اولا جو شیطان کو کنکری مارتے ہیں تو جو پہلا ہے اس کو جمرہ اولا بولتے ہیں، تو جمرہ اولا کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع، یہ جمع ہونا، یہ رات کی بالکل تاریکی میں اور رات کے اندھیرے میں بالکل خفیہ طریقے سے ہوگا۔ سب کو یہ بتا دے گا، 70 لوگ مدینہ سے آئے، سب کو یہ بتا دیا گیا کہ 12 ذی الحجہ کی رات سب کو جمرہ اولا میں گھاٹی کے پاس رات میں جب سارے لوگ سو جائیں گے تو ہم لوگ جمع ہوں گے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوگی۔ بہرحال جب 12 ذی الحجہ کی رات آئی، یہ 70 جو ہے کیا نام ہے سب لوگ جمع ہوئے، اور اس وقت جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں انتظار کرنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور پھر آپ سے بات ہوگی اور یہاں فائنل بات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وقت محدد کے حساب سے جیسا طے ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے میں میٹنگ ہوگی، صحابہ بیان کرتے ہیں جو صحابہ تھے یہاں پر کہ ہم لوگ اپنے خیموں سے 12 بجے کی رات کی میٹنگ کے لیے ایسے نکل رہے تھے چپکے سے کہ جیسے چڑیا جو ہے اپنے گھونسلے سے نکلتی۔ چڑیا جب اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے تو بہت سنبھال کے اڑتی، کہ گھونسلہ خراب نہ ہو جائے، تو بہت آرام سے، بہت سنبھال سے، کچھ کہیں سے کوئی ٹھیس نہ لگے، تو بڑے آرام سے لوگ اور بہت خاموشی کے ساتھ نکلتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور سب اہل مدینہ جو ہے سونے لگے، سونے کا وقت ہو گیا۔ تو یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظام میں آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام وعدے کے مطابق اس گھاٹی میں رات میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ اس وقت آپ کے چچا عباس ابن عبد المطلب تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آپ کے ساتھ آئے تھے۔ لیکن آپ کے ساتھ کیوں آئے تھے؟ وہ اس لیے آئے ہوئے تھے کہ ان کے کان میں آواز پڑی تھی کہ یثرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہتے ہیں اپنی طرف۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے وہاں پر بہت زبردست تقریر کی مدینہ والوں کے سامنے، اور سب کو کہا کہ دیکھو یثرب کے لوگوں، تم لوگ بہت بڑا فیصلہ کر رہے ہو، بڑا فیصلہ کر رہے ہو۔ میں اپنے بھتیجے کے دین سے متفق نہیں ہوں، لیکن یہ میرا بھتیجا ہے اور اس مکہ میں محفوظ ہے، اگر تم لوگ اس کو لے جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو اس کی حفاظت کی پوری ذمہ داری تم کو لینی پڑے گی۔ اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کو لے جاؤ، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہر میں، اپنے گھر پہ، اپنے گاؤں میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی اور ان کو جو ہے یہ خطرناکی بتائی کہ تم لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانا چاہتے ہو تو تم کو کتنی بڑی قربانیاں دینی پڑے گی، اور یہ بھی بتایا کہ کل جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جاؤ گے پوری دنیا تمہارے اوپر حملہ کرے گی، پوری دنیا تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، سب کا مقابلہ تم کو کرنا پڑے گا۔ لیکن انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا ہم بالکل تیار ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، اور آپ کے لیے ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہے اس طریقے سے انہوں نے قربانی کا یقین دلایا۔ تو میں عباس رضی اللہ عنہ جو تقریر کی، اور اس کے بعد جب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا یقین ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، بیعت میں خاص شرک تھی، توحید اور شرک سے متعلق، اور چوری اور زنا اس کے متعلق تو بیعت کی دفعات تھی۔ خاص شرک یہ تھی کہ تم لوگ اگر مجھے لے جاتے ہو اپنے شہر میں تو تم کو میری حفاظت اس سے زیادہ کرنی پڑے گی جتنی حفاظت تم اپنی بچوں کو کرتے ہو۔ جیسے تم نے بچوں کے لیے جو ہے قربانیاں دیتے ہو اور بچوں کے دکھ اور درد کو سمجھتے ہو، ایسے میرے لیے تم کو جو ہے قربانیاں دینی پڑے گی۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ دروس اور عبر میں بتائیں گے کہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نبی ہیں، لیکن کس طریقے سے پہلے آپ معاملات کو ٹھیک کر رہے ہیں، تب اس کے بعد ہجرت کی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال سارے لوگ تیار ہو گئے، تو اس کے بعد یہ ہوا بیعت ہو گئی، سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی، اور اس مجموعے میں کچھ عورتیں بھی تھیں، 2-3 عورتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے زبانی طور سے بیعت لی، ہاتھ نہیں ملایا۔ بہرحال بیعت ہونے کے بعد
ایک اور معاملہ طے ہوا، وہ یہ طے ہوا کہ 12 لوگ منتخب کیے گئے، 12 ذمہ دار، یا جن کو نقیب لکھا ہے سیرت نگاران نے کہ 12 نقیب متعین کیے گئے جو اپنے قبیلے کی طرف سے ذمہ داری لیں کہ جو کچھ آج ہم نے بیعت کی ہے، جو کچھ آج کی اس میٹنگ فیصلہ ہوا ہے، اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ چنانچہ 12 لوگوں کو منتخب کیا گیا، اور ان 12 لوگوں نے مدینہ کے 12 قبیلوں کی جانب سے یہ ذمہ داری لی کہ ہم نے آج جو کچھ بھی وعدہ کیا ہے اور بیعت کی ہے ہم اس کو مکمل نافذ کریں گے اور پورا کریں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 سرداروں سے الگ سے بیعت لی۔ بہرحال یہ سب ساری چیزیں ہونے کے بعد بیعت ہو گئی، میٹنگ ہو گئی، ساری چیزیں طے ہو گئی، تو اس کے بعد ایک معاملہ آ گیا۔ ایک معاملہ یہ آ گیا کہ ایک شیطان کو اچانک معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ شیطان، اچھا میٹنگ ختم ہو رہی تھی، سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں جا رہے تھے، تو شیطان کو زیادہ وقت ملا نہیں، تو شیطان نے فوراً ایک اونچی چوٹی پر چڑھ کر کے، پہاڑی پر چڑھ کر کے آواز لگائی اور کہا کہ اے مکہ والو، محمد کو دیکھو، اس وقت سارے بددین لوگ اس کے ساتھ جمع ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس نے ایک آواز لگائی، اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ مکہ والوں دیکھو، لوگ محمد کے ساتھ جمع ہیں، جتنے بے دین اور بددین ہیں، اس لیے کہ جو لوگ مومن ہوتے تھے ان کو بے دین کہتے تھے نا، بددین کہتے تھے۔ جیسے آج کل کے ہمارے بھائی جو ہے کیا نام ہے، جو کتاب و سنت کے منہج پر چلتے ہیں، اس کو لا مذہب بد مذہب کہتے ہیں، بددین کہتے ہیں۔ تو اس نے آواز لگائی کہ مکہ والوں دیکھو، یہ محمد اور اس کے ساتھ سارے بددین جمع ہیں اور یہ سارے لوگ تم سے لڑنے کے لیے تیار۔ حالانکہ اس سے لڑنے کی کوئی بات ہی نہیں، حالانکہ کوئی بات نہیں، لیکن شیطان ہے جو لڑانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور شیطان کو مخاطب ہو کر کے کہا، اے اللہ کے دشمن سن، اب میں تیرے لیے بہت جلد فارغ ہونے والا ہوں، اب میں تیرے لیے بہت جلد فارغ ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب اپنے اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ تو یہ جو ہے کیا نام میٹنگ ہو گئی، اور جو ہے کیا نام ہے اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کو خیمے میں جانے کا، یہ فائنل میٹنگ تھی، لاسٹ میٹنگ تھی کہ جس کے بعد سے پھر ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ میٹنگ ہو گئی، اور اس کے بعد ماحول تھوڑا سا شیطان کے کہنے سے تھوڑا گرم ہوا اور کفار کو اس نے مخاطب کیا، تو اس وہیں پر مدینہ والوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا حکم ہو تو ہم لوگ کم تعداد میں نہیں، 70-75 کی تعداد میں ہیں، ان لوگوں پر تلواروں سے ٹوٹ پڑے، ان لوگوں پر حملہ کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ابھی مجھ کو اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال جب یہ خبر مکہ کے لوگوں کو پہنچی، قریش کے لوگوں کو پہنچی، تو ان کے سرداران کا ایک وفد فوری طور سے مدینہ والوں کے خیموں میں گیا، یعنی مدینہ کے لوگ جہاں خیمے میں تھے منا میں، وہاں پر گیا، اور وہاں جانے کے بعد احتجاج کرنے لگا اور کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے خلاف ایسی ایسی میٹنگ کی ہے، ایسا ایسا فیصلہ کیا، ہم کو پتہ چلا ہے۔ تو وہاں پر زیادہ تر مشرک تھے، کافر تھے، مدینہ کے بھی کافر تھے، وہاں پر ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، مشرکین کو کچھ بھی نہیں معلوم تھا، کہ اس لیے کہ جو مسلمان تھے بڑی خاموشی کے ساتھ آئے تھے میٹنگ کے لیے، تو مسلمان تو خاموش رہے، کچھ نہیں کہا انہوں نے، لیکن کافروں نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ہم نے تو کوئی میٹنگ نہیں کی ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کوئی بات کی ہے، کون کہہ رہا ہے کہ تم سے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سب جمع ہیں اور تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جو ہے کہ نام ہے جب یہ کہا اور قسم وغیرہ کھائی تو مکہ کے لوگوں کو یقین ہوا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد مکہ والوں کو پھر یہ پتہ چلا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ نہیں، وہ بات صحیح تھی، میٹنگ ہوئی تھی اور ایسا فیصلہ ہوا تھا اور یہ خبر صحیح ہے، لیکن اس وقت حجاج کرام واپس ہو چکے تھے۔ 12 ذی الحجہ کو میٹنگ ہوئی تھی، 13 کو لوگ واپس ہونے لگتے تھے، تو جو مدینہ والے وہ واپس ہونے لگے تھے۔ فوراً جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں ایسی میٹنگ ہوئی ہے تو فوراً وہ لوگ مدینہ والوں کا پیچھا کرنے لگے۔ مدینہ والے جو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے حج کرنے کے بعد، فوراً نے پیچھا کیا۔ اکثر لوگ تو بہت آگے چلے گئے تھے، مدینہ کے قریب پہنچ رہے تھے، لیکن ایک صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ایک اور آدمی صحابی تھے، ان دونوں کو انہوں نے پایا، اس میں سے ایک تو چھوٹ کر کے بھاگ گئے، چلے گئے مدینہ، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا ان لوگوں نے، اور انہیں بہت مارا اور بہت پیٹا،
ان کے کجاوے کے ساتھ ان کو باندھ دیا اور ان کو مکہ گھسیٹتے ہوئے لائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں تکلیفیں دی، لیکن مکہ میں آنے کے بعد کچھ مکہ میں ان کے متعلقین تھے جنہوں نے سعد بن عبادہ کو چھڑا لیا، اور پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ والے سب پہنچ گئے اپنے شہر اپنے گاؤں میں خیر و عافیت کے ساتھ، یہ واقعہ ختم ہو گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ جس کو ہجرت کرنا ہو وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سلمہ جن کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مدینہ میں انتقال ہو گیا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی تھی، ابو سلمہ ہیں۔ صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اسی طریقے سے عیاش ابن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابی۔ تو ان لوگوں نے ایک کے بعد دیگرے ہجرت کیا۔ صہیب الرومی کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صہیب الرومی رضی اللہ تعالیٰ جو ہجرت کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ تم جو ہے ہمارے یہاں کے نہیں ہو، تم باہر سے آ کر کے یہاں آباد ہوئے ہو، اور آج تمہارے پاس بہت مال و دولت ہے اور تم یہ دولت لے کر کے ہمارے یہاں سے جانا چاہتے ہو تو ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ ساری دولت اللہ کے راستے میں یہ تم کو چھوڑ دوں اور مجھے تم مدینہ جانے دو تو جانے دو گے؟ کہاں تو جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے اپنی ساری دولت چھوڑ دی اور مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ صہیب نے تو بڑے نفع کی تجارت کی، بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ تو بہرحال یہ سب صحابہ ہجرت کرنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے 2-2.5 مہینے کا عرصہ گزرا کہ پورا مکہ جو ہے مسلمانوں سے تقریباً خالی ہو گیا۔ سارے مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، اور جو ہے چند مسلمان جن کو کافروں نے زبردستی روک رکھا تھا، جو مجبور تھے وہ نہیں جا سکے تھے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 نہیں گئے تھے۔ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں ہجرت کر جاؤں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو صدیق کو روکا، اور آپ نے اس طریقے سے اشارہ دیا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجازت دے گا اور میں بھی ہجرت کروں گا۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ابو صدیق کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے تھے۔ تو سارے مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے۔ ادھر جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، آپ نے دیکھا حبشہ کی طرف ہجرت، جب مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں تھا تو جب مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت تکلیف میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کو ہجرت کرنا ہے وہ حبشہ چلے جائے، اور وہاں نجاشی جو بادشاہ ہیں جن کا نام اسحمہ ہے، جو عیسائی کرسچن تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اسلام قبول کر لیا تھا، وہ بہت رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، تو وہاں جا کر کے مسلمانوں کو جو ہے پناہ ملی تھی۔ تو جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے ہیں تو جو مسلمان حبشہ گئے تھے وہ سب بھی مدینہ ایک ایک کر کے آنے لگے۔ تو اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے مدینہ میں مسلمان جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی اور مسلمانوں کی یہ ہجرت دیکھ کر کے کافروں کو بہت تکلیف ہوئی، کافروں کو بہت تکلیف ہوئی۔ تکلیف 2 ناحیے سے ان کو ہوئی۔ ایک ناحیہ تو یہ ہوا کہ یہ جا کر کے یثرب میں رہیں گے تو یثرب میں ان کی طاقت قائم ہو جائے گی اور ان کی حکومت قائم ہو جائے گی، اور پھر یہ جس سے چاہیں گے ان سے لڑیں گے، تو جس سے ان کو بڑا ٹینشن تھا کہ ان کی طاقت قائم ہو جائے گی۔ دوسری بات، یمن سے شام کو جو قافلہ جاتا تھا تجارتی، تو تجارتی قافلہ وہ بحر احمر کے ساحل سے گزرتا تھا، اور یہ بحر احمر مدینہ سے قریب گزرتا تھا، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر یہ وہاں جا کر کے طاقت ہو گئی تو ہمارا تجارتی قافلہ گزرنا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے لیے جو ہے کہ نا بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہوا، مسلمانوں کی ہجرت دیکھ کر بہت غم میں مبتلا ہوئے، اور ان کے مستقبل کے لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا، تو انہوں نے اس کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے بیعت عقبہ کے تقریباً 2.5 ماہ بعد 26 صفر سن 14 نبوت، یعنی نبوت کے 14ویں سال ربیع الاول میں نبی علیہ السلام نکلے ہیں، اور جو ہے ہجرت کے لیے جیسے کی بات آئے گی، اور جو ہے 14 صفر
کو انہوں نے ایک میٹنگ کی، یعنی 26 صفر سن 14 نبوت مطابق 12 ستمبر سن 622 ہجری میں جمعرات کے دن صبح کے وقت میں مکہ کے پارلیمنٹ دار الندوہ میں ایک بڑی میٹنگ بلائی گئی کہ بھائی یہ حالات ہیں، مسلمان سب جا رہے ہیں، وہاں جمع ہو رہے ہیں، ان کی طاقت قائم ہو رہی ہے، ہمارے لیے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے، تو اب کچھ نہ کچھ اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ مکہ کے پارلیمنٹ دار الندوہ میں انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی جس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی گئی اور شرکت کو لازمی قرار دیا گیا۔ اس میٹنگ کا موضوع اور ایجنڈا کیا تھا؟ ایسے قطعی پلان کی تیاری جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دینا ہے اور اس روشنی کو یعنی اسلامی دعوت کو مکمل طور سے بجھا دینا ہے۔ دو ان کا ایجنڈا تھا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا ہے اور دوسرے اسلامی دعوت کو بالکل صاف کر دینا ہے۔ اس کے تحت جو ہے مکہ کے پارلیمنٹ دار الندوہ میں بہت بڑی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں ابلیس بھی ایک بڑے شیخ اور بزرگ کی شکل میں آ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، دار الندوہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب یہاں مکہ کے کافروں نے دیکھا تو کہا بھائی یہ کون شیخ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ اہل نجد کے ایک شیخ ہے، ہم نے آپ لوگوں کے بارے میں سنا کہ آپ لوگ ایسی ایسی میٹنگ کر رہے ہیں، تو ہم بھی آپ کی بات سننے کے لیے آ گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی مناسب مشورہ دے دیں، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کوئی مناسب مشورہ دے دیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی شرکت کر لیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے۔ تو وہ ابلیس جو ایک بہت بزرگ انسان کی شکل میں آیا تھا وہ بھی جا کے دار الندوہ کی میٹنگ میں شرکت کیا۔ میٹنگ کا آغاز ہو گیا اور میٹنگ شروع ہو گئی، تجاویز پیش کیے جانے لگے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیسا کرنا ہے اور اس اسلامی دعوت کا صفایا کیسا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تجاویز پیش ہوئی۔ سب سے پہلی تجویز یہ پیش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا جائے، اس کو کہیں دور بھگا دیا جائے، تاکہ جو ہے کیا نام ہے کسی صحرا میں کسی جگہ سے بھگا دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی دعوت نہ رکھ پائے۔ تو فٹ سے یہ ابلیس نے کہا نہیں، یہ تجویز مناسب نہیں ہے۔ یہ تجویز اس لیے مناسب نہیں کہ اگر آپ ان کو کہیں بھگا دو گے تب تو اور اس کے ساتھی سب اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، تو تم کی طاقت قائم ہو جائے گی، تو یہ تجویز مناسب نہیں ہے۔ دوسری تجویز یہ پیش ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیوں میں جکڑ کر یعنی رسیوں میں باندھ کر کے اور کسی کمرے میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ اسے مر جائے یا اسے پڑا رہے۔ تو ابلیس نے کہا نہیں، یہ تجویز بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر آپ ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کہیں بند کر دو کسی کمرے میں تو ان کے ساتھی آپ کے اوپر حملہ کر سکتے، اپنے جو ہے کیا نام ہے ساتھی کو چھڑانے کے لیے، اپنے نبی کو چھڑانے کے لیے وہ حملہ کر سکتے ہیں، وہ آپ سے لڑائی کر سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت تیار ہو سکتی ہے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو سب تجویز پیش ہوتے، ایک ابو جہل بھی اس میں تھا اور وہ تو سب سے سرغنہ تھا۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے بھائیوں ایسا ہے کہ ایک چیز جو میرے دل میں بات آ رہی ہے اور جس کی طرف آپ لوگ ابھی نہیں پہنچ پائے ہیں، تو میرے حساب سے کہ سب سے مناسب تجویز یہ ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر یہ دنیا میں رہے گا تو فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنا رہے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے، نہ اس کو بھگایا جائے نہ اس کو کہیں قید کیا جائے، اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی؟ جو ہے کیا نام ہے ابو جہل کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ابو الحکم مانے بہت ہی سوجھ بوجھ والا، حکم یعنی حکمت اور جو ہے کیا نام فیصلے کی طاقت کا باپ، یعنی بہت سوجھ بوجھ والا۔ یہ ابو جہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لقب دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو حکم نہیں ابو الجہل ہے، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اس کے لیے ترتیب کیا ہوگی؟ اس نے کہا کہ جو ہے کیا نام ہے اس کے لیے ترتیب یہ ہوگی کہ ہم لوگ ایسا کریں گے کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب یعنی بڑے خاندان کا اور طاقتور نوجوان منتخب کریں گے اور ہر ایک کو ایک تیز تلوار دے دیں گے، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں گے اور اس طرح ایک ساتھ تلوار ماریں گے کہ جیسے کہ ایک آدمی نے مارا۔ یعنی ہر قبیلے، مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیں گے، سب کو تیز دھار والی تلوار دیں گے اور ساتھ بھیجیں گے اور کہیں گے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار
ایک بارگی ایسے چلاؤ کہ جیسے ایک آدمی نے مارا ہو. اس سے کیا ہوگا کہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے مکہ کے سارے لوگ ہیں. تو جو مکہ کے سارے لوگ قتل کرنے والے ہیں تو بنو عبد مناف والے قصاص کس سے لیں گے؟ کتنے لوگوں سے قصاص لیں گے؟ پورے مکہ والوں قتل کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. پھر مجبوراً وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت دے دیں گے. کوئی بات نہیں، 100 اونٹ دیت ہے، ہم لوگ دے دیں گے 100 اونٹ دیت. تو جب یہ تجویز آئی تو یہ شیخ جو نجدی تھا اس نے کہا ہاں یہ اصل تجویز ہے، اور یہ جو نوجوان نے کہا ہے نا یہ سب سے بہترین تجویز ہے. بہرحال اس پارلیمنٹ دارالندوہ میں متفقہ طور سے یہ تجویز منظور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس طرح سے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لے کر کے سارے لوگ جو ہے کیا نام ہے اس کا خاتمہ کریں گے. تو یہ ساری ترتیب جو بنی، اور اس کے بعد جب یہ فیصلہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آج دارالندوہ میں مکہ کے پارلیمنٹ میں آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. پھر اس کا حل بتایا. اس کا حل کیا ہے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ مکہ سے نکل جائیں، مدینہ ہجرت کر جائیں. اور مدینہ ہجرت کا جو ہے کیا نام ہے عمل ہے، یہ آپ کو فوری طور سے کرنا ہے. آج رات آپ اپنی بستر پر رات نہیں گزاریں گے. آج رات جو ہے کیا نام ہے آپ کو اپنی بستر پہ نہیں رہنا ہے. اور آج ہی رات کے قتل کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا. ان کو صبح میٹنگ ہوئی تھی، یہ تھا کہ رات میں جو ہے کیا نام ہے ہم لوگ جائیں گے اور رات میں جو ہے کیا نام ہے یہ کام تمام کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو آپ کو یہ خبر دی ہے کہ ایسا ایسا فیصلہ ہوا ہے، اور دوسری بات آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ اللہ رب العزت کا حکم سنا تو فوری طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. ابوبکر صدیق دوپہر میں بالکل آئے اور اپنا چہرہ آپ چھپائے ہوئے تھے، ڈھانپے ہوئے تھے. تو کسی نے دیکھا، کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب ان کے گھر پر پہنچے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی آس پاس میں لوگ ہیں ان کو ہٹا دو. تو ابوبکر صدیق نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب آپ ہی کے گھر والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے کہا کہ ابوبکر صدیق ابوبکر یہ جو ہے مجھ کو اجازت مل گئی ہے ہجرت کرنے کی. تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ نہ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل چلیے. پھر جو ہے کیا نام ہے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہونے سے پہلے اور جو ہے کیا نام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عمل شروع کر دیا. تو یہ جو حصہ آپ کو بتایا گیا کہ ہجرت کے لیے حالات کیسے بنے، اس کے لیے تیاری کیسے ہوئی، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے ذہن میں جو ہے بٹھانے کے لیے بات کی گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہجرت کی تو ہجرت کس طریقے سے کی، کیسے گھر سے نکلے اور کیسے کہاں گئے، کس طریقے سے گئے، ساری تفصیلات، کیسے مدینہ پہنچے، جو ہے کیا واقعات پیش آئے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری کمیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرمائے. آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہر 15 دن پہ یہ پروگرام ہوگا. اللہ کے لیے اس پروگرام میں شرکت کیجئے. بہت اہم پروگرام ہے. جو بھی علماء آئیں اور ان کے بیانات کو سنیے اور اس سے عبرت حاصل کیجئے، نصیحت حاصل کیجئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.